اور خوشیاں دا ویلا گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے رب دے پیارے امت دے غم خوار سارے گناہ گار دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گار دی سارے گناہ گار دی اج عید ہو گئی رحمت لٹاون احمد مختار گئے رحمت لٹاون احمد مختار برلو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے آؤ بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو ٹوٹیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہاناں دے مختار آ گئے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا چار جانب روشنی ہے سب سما گئے نور نور چار جانب روشنی ہے سب سما گئے نور نور حق نے پیدا آج اپنے پیار کو فرمایا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے بولو الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اس طرف بھی نور ہے 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 آ گیا ہے نور والا جس کا سارا نور ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور سید دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دور و نزدیک سے آئے ہوئے عشاقان مصطفیٰ، حاضرین کرام و مہمانان گرامی، بالخصوص الحاج شیخ ظہیر احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں جگمگایا۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا کہ صبح صادق کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنا محبوب مبعوث فرما دیا۔ دیکھیں، نہ رات کو اللہ نے محروم رکھا، نہ دن کو اللہ نے محروم رکھا۔ رات کی تمنا تھی کہ حضور میرے اندر تشریف لے کے آئیں، میرے جو وقت کا دورانیہ ہے اس میں حضور تشریف لائیں۔ دن کی بھی یہ تمنا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی بھی تمنا کو پورا کر دیا، دن کی تمنا کو پورا کر دیا۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں ہوئی تو کفر اور ظلم کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے جو خوبصورتی کے لیے محل کے طاقچے بنائے جاتے ہیں گر گئے۔ وہ ایران کا 1000 سال پرانا آتش کدہ جہاں کبھی آگ بجھی نہیں تھی، اب حضور آئے تو آگ بھی بجھ گئی۔ حضور آئے تو باپ کو شان مل گیا، ماں کو احترام مل گیا، بہن کو مقام مل گیا، بیوی کو عزت اور شان مل گئی، یتیموں کو سہارا مل گیا، بے کسوں کے کس آ گئے، بے سہاروں کے سہارا آ گئے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آج کچھ وہ باتیں ہوں گی جو حضور کی پیاری امی جان اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی ہیں، اور کچھ وہ باتیں ہوں گی جو حضور کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کرنے والی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی ہیں۔ دونوں مائیں ہیں، وہ رضائی ماں ہے اور یہ جنم دینے والی ماں ہے، دونوں ہی مبارک ہستیاں ہیں۔ تو ادھر ادھر کی ہم کیا باتیں کریں، ہم ان ہستیوں کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک نے حضور کو جنم دینے کا شرف حاصل کیا اور دوسری نے دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ اماں آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور جلوہ گر ہوئے، تو مجھ سے نور نکلا، اتنا نور پھیلا، ہر طرف نور ہی نور ہے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ فرماتی ہے میں نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں، اماں آمینہ اپنے گھر پر موجود ہیں، نہ مشرق گئی نہ مغرب گئی، اپنے گھر پر ہیں۔ کہتی ہے میں نے دیکھ لیا، حضور کے نور سے دیکھ لیا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا ہے، ایک مغرب میں لگایا گیا ہے، تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا گیا ہے۔ یہ اماں آمینہ فرماتی ہے۔ اور سلامی دینے کے لیے سابقہ انبیاء کی ازواج مطہرات تشریف لاتی ہیں، فرشتے سلامی دینے کے لیے آتے ہیں، اور
اللہ तबारक व तआला ने उस साल कैसे करम फरमाए कि तमाम औरतों को अल्लाह ताला ने उनकी गोद को बेटों के फूल से हरा भरा कर दिया, सबको बेटे अता फरमाए। उस साल अल्लाह तबारक व ताला ने कहत को दूर फरमा दिया। और आए जब अम्मा हलीमा की बारगाह में, आप बनी साद से ताल्लुक़ रखती हैं और बड़ा ही गरीब ख़ानदान है, बड़ा ही गरीब ख़ानदान है। इलाके में कहावत है, सब्ज़ा नहीं उगता, बकरियों का जानवरों का पेट नहीं भरता। जब बकरियों का पेट नहीं भरता तो जाहिर है माँ बाप को दूध नहीं मिलेगा, माँ को दूध नहीं मिलेगा तो बच्चे की भी ग़िज़ा पूरी नहीं होगी। आप फरमाती हैं हमारा अपना भी एक बच्चा था, उसका भी दूध हम पूरा ना कर पाते, सारी रात वो रोता रहता, हम उसकी दिलजोई के लिए जागते रहते, हम उसको बहलाते रहते, लेकिन उसकी ग़िज़ा हमसे पूरी ना होती। एक ऊँटनी थी हमारे पास, वो भी लागर और कमज़ोर थी। तो सब औरतें, अरब का ये रिवाज था कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए और फसीह अरबी सिखाने के लिए गांव देहातों में भेज दिया करते थे। दाइयाँ आ जाती थी, वो उनको दूध पिलाने के लिए ले जाती थी। गरीब लोग होते थे, इनाम व इकराम मिलता था और उससे उनका गुजारा होता था। तो आपके कबीले की बाकी भी औरतें जो थीं वो चल पड़ी मक्का की तरफ कि चलें अमीरों के बच्चे लेके आते हैं, इनाम व इकराम मिलेगा, घर का खर्चा निकल आएगा। तो सारी औरतें चल पड़ी, अम्मा हलीमा भी साथ हैं, अम्मा हलीमा भी साथ हैं। लेकिन साथ चल तो पड़ी, साथ जाने वालों ने साथ न दिया। कहा हलीमा अगर तेरे साथ हम रहे तो हम तो इधर ही रह जाएंगे, तेरी ऊँटनी तो चलने वाली नहीं, हम तो तेरे साथ नहीं रह सकते, तो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आ जाना, हम चलते हैं। ज़ाहिर है दाइयाँ पहले पहुंच गई, अम्मा हलीमा अभी पीछे हैं, अभी सफ़र जारी है। सब ने अमीरों के बच्चे उठा लिए, इनाम व इकराम ले लिया, एक घर रह गया। जब हलीमा पहुंची, सब घरों में पता किया कहीं कोई अमीर बच्चा मिल जाए जिससे हालात बदल जाएं, घर का निज़ाम चल जाए, कोई अमीर बच्चा मिल जाए। अम्मा हलीमा को क्या पता था कि मुझे वो मिलने वाला है कि जिनके दर पर कोई एक बार मांगने आता है फिर सारी उम्र उसे मांगने की ज़रूरत नहीं रहती। मेरे करीम से कर क़तरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सारी दाइयों ने कहा हलीमा सब बच्चे हमने ले लिए, अब एक घर बाकी है, लेकिन वहाँ से तुझे क्या मिलेगा? वो तो बड़ा गरीब है, वो तो यतीम है। यहाँ पर एक शायर ने बड़ी कमाल की बात कही, असां ते सोचिया सी ए ते यतीम है। वो दाइयाँ, वो तो उन दाइयों का ये ख्याल था, उन दाइयों ने ये सोच रखा था कि ये तो यतीम है। लेकिन जब अम्मा हलीमा सरकार के दर दौलत पर जाती हैं, देखती हैं कि आंखों में सुरमा लगा हुआ है, कंघी की हुई है और खुशबुओं की लपटें आ रही हैं, और आपको सफ़ेद ऊन के कपड़े में लपेटा हुआ है, नीचे सब्ज़ कपड़ा बिछाया हुआ है, पर देखा तो देखती ही रह गई, हुस्ने मुस्तफ़ा में गुम हो गई। जल्दी से उठाकर सीने से लगाया, बोसा दे लिया। अम्मा हलीमा की आंखों को सुकून आ गया, राहत मिल गई, दिल को करार आ गया। इनाम मिले या ना मिले, बच्चा देख के सारे गम भूल गई। अभी करामात का, अभी मौजज़ात का तो ज़हूर शुरू होना था। याद रखें यारो, हज़रत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी ज़ात है कि बाकी अंबिया के मौजज़ात का ज़हूर तब होता जब वो ऐलान नबूवत फरमाते। मेरे आका के मौजज़ात का इजहार बचपन से ही अल्लाह ने शुरू फरमा दिया। बचपन के इतने कमालात और मौजज़ात हैं कि उनकी तादाद को शुमार ही नहीं किया जा सकता। इतने मौजज़ात का ज़हूर बचपन से अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ात अक़दस से फरमा दिया। बचपन से अम्मा हलीमा ने उठाया, पूछा ही नहीं, बात ही नहीं की क्या मिलेगा क्या देंगे, तय ही नहीं किया कुछ भी।
کچھ بھی نہیں طے کیا، بس بچے کو لیا، امام الانبیاء کو سینے سے لگایا اور اپنے شوہر کو ساتھ لیا، خیمے میں پڑاؤ کیا، خیمے میں پڑاؤ کیا، رات گزاری۔ جب حضور کو سینے سے لگایا نا تو اب یہاں سے معجزے کا اظہار شروع ہو گیا۔ حضور کو سینے سے لگایا، اماں حلیمہ کی چھاتی خشک تھی، فرماتی ہیں اپنے بچے کا بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، اب کمال یہ ہو گیا، اتنا دودھ اللہ نے دے دیا کہ اپنے بچے کا پیٹ بھی بھر گیا اور حضور نے بھی جی بھر کے دودھ نوش فرما لیا۔ ساتھ اونٹنی بھی ہے، لاغر تھی، کمزور تھی اور چل نہیں سکتی تھی اور ہمارا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، بڑی مشکل سے ہم مکے پہنچے تھے، لیکن جب حضور جلوہ گر ہو گئے تو اللہ نے اونٹنی کو بھی طاقتور بنا دیا۔ نہ صرف طاقت بخشی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو بھی دودھ کی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ آپ فرماتی ہیں اتنا عرصہ ہو گیا تھا، کبھی جی بھر کے ہم نے دودھ ہی نہیں پیا تھا، سیر ہو کر ہم نے دودھ ہی نہیں پیا تھا، اب جی بھر کے سیر ہو کے میں نے بھی دودھ پی لیا، میرے گھر والے نے بھی دودھ پی لیا۔ فرماتی میرا گھر والا کمالات دیکھتا جا رہا ہے، حیران ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر اماں حلیمہ کہتی ہیں میں نے ابھی واپس جانا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ مکہ پاک میں حاضری دے لوں، سجدہ شکر کیوں نہ ادا کر لوں، جاتے جاتے خانہ کعبہ کا طواف ہی کر لوں۔ تو آپ فرماتی ہیں میں مکہ میں گئی، خانہ کعبہ میں گئی، خانہ کعبہ میں گئی، جب حضور کو خانہ کعبہ میں لے کے جاتی ہیں 360 بت تھے وہاں پر، اور حضور کو جس بت کے بھی سامنے لے کے جاتی ہیں بت جھک کر میرے آقا کو سلام کرتا ہے۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر، سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ ذرا اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ اب اس سے بھی اگلی مزے کی بات سنیے، وہاں پر حجر اسود ہے بھائی؟ ذرا اونچی آواز سے بولیں، اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ حجر اسود ہے، اماں حلیمہ کا دل کیا کہ میں خود بھی اس کو چوم لیتی ہوں اور حضور کو بھی اس کے قریب کرتی ہوں کہ یہ بوسہ دے لیں، حضور حجر اسود کو بوسہ دے لیں۔ اب کیونکہ اماں حلیمہ اونچی تھی، حجر اسود نیچے تھا، تو اب بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑنا تھا۔ بوسہ دینے کے لیے آپ نے خود تو بوسہ دے لیا، لیکن اب حضور کو جب بوسہ دلانا تھا تو کیا حضور کو جھکانا پڑنا تھا، حجر اسود کی طرف جھکانا پڑنا تھا۔ لیکن بارگاہ الہی کو یہ منظور نہ ہوا کہ میرا محبوب ایک پتھر کے آگے جھکے، فرمایا میرا محبوب جھکنے نہیں دنیا کو جھکانے آیا ہے۔ جلدی سے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ حضور کے جھکنے سے پہلے پتھر کو اٹھا کر بلند کر دو۔ جبریل جلدی جلدی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں آتے ہیں، حجر اسود کو اٹھاتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں، حضور کے جھکنے سے پہلے حجر اسود کو جھکا دیتے ہیں۔ حجر اسود حضور کے قریب ہوتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ میں اپنی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور کی اماں جان بیان فرما رہی ہیں، فرماتی ہیں فخرج الحجر الاسود من مکانہ حتی التقص بوجہہ، فرماتی ہیں حجر اسود اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اپنی جگہ سے نکل آیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے لمحہ مبارک چومنے کا شرف عطا فرما دیا۔ اس لیے تو حضرت عمر کہتے اے حجر اسود تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے میں نہ نقصان دے میں، تینوں میں کیوں چوما، لیکن میں تینوں چومنا ہے، میں تجھے چوموں گا اس لیے کہ میرے آقا نے تجھے بوسے دیے ہیں، تجھے میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں سے نسبت ہے، اس لیے تو مجھے عزیز ہے، اس لیے میں نے تجھے چومنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی چومنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے بھی اس لیے چومنا ہے کہ حضور نے اسے چوما ہے، ہم نے بھی اسے اسی لیے چومنا ہے۔ اللہ جنہوں نے چوما ہے ان کو بار بار لے جائے، اور جنہوں نے ابھی تک یہ سعادت نہیں پائی اللہ ان کو پھر دوبارہ عطا فرمائے۔ اب
खाना काबा की हाज़िरी दे दी अम्मा हलीमा ने, फरमा दिया अब हमने आगे का सफ़र शुरू किया। जब आ रही थी तो डाची कदम भी नहीं उठाती थी, इतनी लागर थी, दीगर दाइयाँ भी छोड़कर हमें चली गई। वो एक रात पहले के सफ़र पर रवाना हो चुके हैं, अभी वो अपने कबीले में नहीं पहुँचे, हम एक रात गुजार के फिर जा रहे हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले हम अपनी बस्ती में पहुंच जाते हैं। जब हम जा रहे हैं, स्पीड इतनी तेज़ हो गई है कि वो जो इतना वक्त पहले दाइयाँ हमसे पहले चली हुई थी, जब हमने उनको क्रॉस किया तो कहती हैं हलीमा क्या बात है, क्या बात है, क्या तुमने सवारी तब्दील कर ली है? फरमाया नहीं, सवारी नहीं तब्दील की, सवार तब्दील किया है। मतलब क्या था कि ये सवारी का कमाल नहीं है, ये सवारी पर बैठे मुस्तफ़ा का कमाल है, हुजूर जाने जाना का कमाल है। तो फिर इसलिए शायर ने बड़ी कमाल की बात की, वो जो शेर मैंने आपको सुनाने लगा था, अब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। जो डाची की शान में शेर है वो भी, ये एक बड़ा अरसा पहले, बहुत तकरीबन 10 साल पहले की बात है, एक गांव में एक पंजाबी जट के शायर ने ये पढ़ा था। उस वक़्त से मेरे ये जहन में ये अशार जो है रचे बसे हुए हैं, तो इनका बड़ा ही लुत्फ़ आता है। तो जब अम्मा हलीमा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने गई, एक उस वक्त का तख़य्युल उसने कायम किया, और फिर जब डाची क्रॉस कर रही थी ऊँटनी, एक उस वक्त का तख़य्युल उसने कायम किया। ये दोनों आपकी समातों की नज़र करता हूँ, ज़रा कह दें सुभान अल्लाह। असां ते ए सोचिया सी ए ते यतीम पर नहीं सी पता ए ते दुर्रे यतीम पर नहीं सी पता ए ते बड़ा ही अजीम ओ बाद च बहु पछताइयां ने कि जीत गई हलीमा साथों बाजियां। ओ बाद च बहु पछताइयां ने कि जीत गई हलीमा साथों बाजियां। जब हुजूर ऊँटनी पर सवार हो गए तो फिर क्या कमालात का इजहार हुआ। डाची बड़ी कमज़ोर सी, लागर सी, बेबस सी, पर हुण गल हो रे ओदों गल होर सी। जाने कित्थों चालां वटाइयां ने जीत गई हलीमा साथों बाजियां। फिर वो हैरान हुई कि ये हमसे क्या हो गया, हमने तो यतीम समझ के छोड़ दिया था, लेकिन ये यतीम नहीं, ये बड़ा ही अजीम है। ये यतीम नहीं, ये दुर्रे यतीम है, ये तो यतीमों का सहारा बन के आया है। ये तो यतीमों का, सीरत की किताबों में लिखा है हुजूर ऊँटनी पर जलवागर हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, अम्मा हलीमा भी हैं, उनके शौहर भी हैं। और कमाल की बात क्या है आप सुनेंगे तो ज़रूर सुबहान अल्लाह कहेंगे। कमाल की बात यह है, आपका जो इलाका है वहाँ पर कहत साली है, सब्ज़ा नहीं उगता, लेकिन हुजूर जिस ऊँटनी पर सवार हैं, अम्मा हलीमा भी हैं, आपके शौहर भी हैं, जहाँ से गुज़रते जाते हैं सब्ज़ा ही सब्ज़ा उगता चला जाता है। जहाँ से जाते हैं सब्ज़ा ही सब्ज़ा उगता चला जाता है। जब अपने घर में जाते हैं हुजूर, जब घर में जलवा अफरोज़ होते हैं तो फिर रोशनी ही रोशनी है। पहले कभी अम्मा हलीमा को चिराग जलाने के लिए भी तेल मैसर नहीं आता था, अब कभी रोशनी का खात्मा ही नहीं हो रहा। दीगर दाइयाँ कहती हैं हलीमा इतनी अमीर हो गई है, हर वक्त चिराग जलाती रहती हो, दिन के वक्त तो बुझा दिया करो। आपने फरमाया मैं चिराग नहीं जलाती, मैं तो दिन को क्या रात को भी चिराग नहीं जलाती। चिराग जलाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पेश आती। जब से इस अजीमुशान बच्चे को लेकर आई हूँ, मेरे घर में हर वक्त उजाला ही उजाला रहता है।
मरहबा सरकार की आमद, मरहबा गफ्फार की आमद, मरहबा नूर की आमद, मरहबा मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफ़ा, आकाए अत्तार की आमद। तो दाइयाँ कहती हैं चिराग तो बुझा दिया करो। आप फरमाती है मैंने तो दिन को क्या रात को भी कभी चिराग नहीं जलाया, इसलिए कि चिराग वो जलाएं जिनके घरों में अंधेरा हो। मेरे घर में तो वो है जो दुनिया के अंधेरे ख़त्म करने आया है, जो ज़ाहरी अंधेरे तो क्या दिलों के अंधेरे भी ख़त्म करने आया है, जो दिलों को भी जगमगाने आया है, जो दिलों को भी। अम्मा हलीमा की 7 बकरियां थी, 7 बकरियां थी और 7 के थन खुश्क थे, दूध नहीं आता था, घर का भी गुजारा नहीं होता था। लेकिन जब हुजूर आए तो 7 की 7 बकरियों के दूध थन जो हैं वो दूध से भर गए। इतना दूध आया कि घर के सारे बर्तन भर गए। अभी भी ऐसे लगता है जैसे बकरियों को दोया ही नहीं गया, दूध उतरा हुआ है, सारे बर्तन भर गए, बकरियों का दूध ख़त्म नहीं हुआ। आपकी रिज़ाई बहन हज़रत शीमा जो अम्मा हलीमा की बेटी थी, आप दूसरे घरों में जाती हैं और लोगों से कहती हैं अपने बर्तन दे दो, जितने खाली बर्तन हैं दे दो। लोगों ने पूछा शीमा क्या बात है, पहले तो तू हमसे दूध मांगने आती थी, अब तू हमसे खाली बर्तन मांग रही है, क्या वजह है? कहा है जब से वो दुर्र यतीम आया है हमारे घर में अल्लाह ने दूध में इतनी बरकत डाली है कि घर के सारे खाली बर्तन भर लिए, दूध अभी भी बाकी है। तो आओ तुमने भी दूध लेना है तो ले लो। अब हम दूध मांगने वाले नहीं रहे, दूध बांटने वाले बन गए हैं। वो पहले हालात थे कि जब दूध मांगना पड़ता था, अब हालात और हैं, अब हम दूध मांगने वाले नहीं, दूध तकसीम करने वाले बन गए हैं। लोगों ने भी दूध के बर्तन भर लिए, लेकिन बरक़ात मुस्तफ़ा का ये कमाल है, ये हाल है कि अभी भी ऐसे लगता है जैसे बकरियों का दूध दोया ही नहीं गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका की। फिर बकरियां चराने के लिए हज़रत शीमा जाती हैं, उनके भाई साथ जाते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े इन बकरियों में बरकत अता फरमाता है। कैसी बरकत? दूध में तो बरकत अता फरमाई, दूध में तो बरकत अता फरमाई, लेकिन बकरियों की तादाद में भी 7 बकरियां थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत से एक एक बकरी के बदले अल्लाह ने 100 मज़ीद अता फरमा दी। जब आए थे तो 7 थी, जब मुस्तफ़ा गए तो 700 हो गई, जब मुस्तफ़ा गए तो 700 हो गई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े होते गए, उम्र ज़्यादा होती गई, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, तो दीगर दाइयाँ कहती हैं हलीमा कोई साढ़े हाल ते भी रहम कर, सारियां बरकतां तू ही लै जानियां ने, हैं साढ़े हाल ते भी रहम कर। अम्मा हलीमा को उनकी हालत पर तरस आया और हुजूर को एक कुएं पर ले जाती हैं, हुजूर को एक कुएं पर ले जाती हैं। और क्योंकि कहावत था जो है वो लोगों की ग़िज़ा पूरी नहीं होती थी, ये तो सारी बरकतें अम्मा हलीमा समेट रही थी ना। ये वक्फे से कमालात का इजहार हो रहा था। क्यों? अगर एक ही दफ़ा हो जाता लोग कहते पता नहीं इत्तिफाक है, लेकिन वक्फे से कमालात का इजहार हो रहा था ताकि लोगों को पता चल जाए दुनिया में कौन अजीम शान तशरीफ़ लाया है, दुनिया को अंदाज़ा हो जाए कि ये बरकतें महज इत्तिफाक नहीं है, ये मुस्तफ़ा के कदमों का सदका है। तो आपने उन औरतों से कहा आओ मेरे साथ, और हुजूर के एक कुएं पर ले जाती हैं। कुएं पर ले जाकर उस कुएं का पानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहाने अक़दस में डाल दिया, मुंह में डालती हैं और फिर दोबारा कुएं में डाल देती हैं। इसकी बरकत क्या ज़ाहिर होती है? वो जो कुआं जिसका पानी नीचे तह तक पहुंचा हुआ है, अब उसका पानी मुस्तफ़ा जान रहमत के पानी की बरकत से, लबों से लगे हुए, दहाने मुबारक से लगे हुए
اس مبارک پانی کی برکت سے کنارے تک آ جاتا ہے۔ سارے علاقے قبیلے کے لوگ اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پلاتے ہیں، اور علاقے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے ہیں کہ وہاں جایا کرو جہاں حلیمہ اپنی بکریاں لے کے جاتی ہے۔ اب اسے یہ تو نہیں پتا تھا لوگوں کو کہ یہ بکریوں کا چراگاہ کا کمال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ انہیں یہ تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس کا کمال ہے، یہ چراگاہ کا کمال نہیں ہے بلکہ میرے آقا کا کمال ہے۔ جب 8 سال کی عمر ہوئی، 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کے پاس جب گئے تو کچھ دنوں بعد نا آشوب چشم کا مسئلہ بن گیا، آنکھوں میں درد رہنے لگا۔ بڑے بڑے حکیم و طبیبوں سے علاج کرایا، آرام نہ آیا، تو ایک راہب کے پاس لے گئے، بڑا وہ اسپیشلسٹ تھا آنکھوں کا، راہب کے پاس لے گئے۔ راہب کے پاس جب لے گئے تو جب اس نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رخ والضحیٰ دیکھا، واللیل زلفیں دیکھی، علم نشرح سینہ دیکھا، تو دیکھتا ہی رہ گئے۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور، اونچی بات سے کہیں کوئی اور۔ قبلہ حاجی صاحب جب اس راہب کے پاس گئے تو راہب دیکھتا ہی رہ گیا، پوچھا نہیں کیا مسئلہ ہے، سیدھا اندر گیا، اپنی آسمانی کتاب کو تورات کو اٹھایا اور اس کے ورقے جو ہے الٹ پلٹ کرنے لگا، کافی دیر لگا دی، پھر باہر آیا، کہنے لگا اے عبد المطلب واللہ، خدا کی قسم یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی عظیم الشان نبی ہے جس کی ساری نشانیاں میں نے تورات میں پڑھی ہیں۔ جو نشانیاں میں نے تورات میں پڑھی ہیں وہ ساری نشانیاں ان کے وجود مسعود میں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب جب ساری نشانیاں دیکھ لی، آپ نے فرمایا، حضرت عبد المطلب نے، جناب ہم آپ کے پاس آنکھوں کے علاج کے لیے آئے، جو مطلب کی بات ہے آپ وہ کریں۔ ان کو فکر تھی کہ ان کی آنکھیں جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ حضور سے سارے بڑا پیار کرتے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے ہوں بیگانے ہوں، حضور کے کمالات کی وجہ سے، حسن مصطفیٰ کی وجہ سے سارے ہی بڑا پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جلدی سے آنکھوں کا کوئی علاج تلاش کرو۔ کہنے لگا میرے پاس علاج نہیں، میرے پاس، اب آپ بات سنیں گے تو آپ کا سینہ جو ہے نور ایمان سے بھر جائے گا، میرے پاس علاج نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھئی تیرے کو علاج نہیں تے تیری فضیلت کی ہے، لوگ تینوں اکھاں دا اسپیشلسٹ کہندے نے تے تو کہنا میرے کو علاج ہی نہیں۔ کہنے لگا، عرض کرنے لگا، جناب علاج میرے پاس نہیں، جن کو لے کے آئے ہیں علاج بھی انہی کے پاس ہے، جن کو لے کے آئے ہیں علاج بھی انہی کے پاس۔ فرمایا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا جی مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا لعاب دہن لے کر ان کی آنکھوں پہ لگائیں، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے کہ کیا کمال کی بات ہے، لیکن آپ نے جیسے ہی حضور کا لعاب دہن حضور کی اپنی آنکھوں پر لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آشوب چشم کے مرض سے حضور کو فوراً شفا عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ حضور نے فلاں صحابی کی نکلی ہوئی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگایا تو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دکھتی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی، پہلے سے اچھا نظر آنے لگ گیا۔ فلاں صحابی کے ٹوٹے ہوئے گھٹنے پر اپنا لعاب دہن لگا کر اس کو جوڑ دیا تو وہ دوسرے سے بھی صحیح ہو گیا، اس کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ کسی صحابی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو میرے آقا نے اپنے لعاب دہن لگایا تو وہ پہلے سے بھی شفا یاب ہو گئی، زیادہ اچھی ہو گئی۔ لیکن یہ کیا کمال کی بات ہے، اگر حضور خود بھی کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی بیماری آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے تو حضور اپنا لعاب دہن لگائیں، اللہ آپ کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں کہ تجھے، باغ خلیل کا
گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے وہ وصف عطا فرمائے ہیں۔ کوئی حسین ہو تو کتنی دیر حسین رہتا ہے؟ کیوں ایسا؟ زیادہ سے زیادہ 15-20 سال یہی ہوتے ہیں نا جوانی کے، کہ وہ 20 سال سے لے کے 40 سال تک اس کا حسن برقرار ہے، پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، حسن کم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو وصف تو عطا فرمایا، حسن کا وصف تو عطا فرمایا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں حضور کی یہ شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار اوصاف و کمالات عطا فرمائے، لیکن وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈھلے نہیں، ان میں زوال نہیں آیا، بلکہ جیسے جیسے عمر گزرتی گئی ان اوصاف کے کمالات میں بھی اضافہ ہوتا گیا، ان اوصاف کے کمالات میں بھی اضافہ۔ حسن تھا تو حسن بڑھتا ہی گیا، سخاوت تھی تو سخاوت بڑھتی ہی گئی، علم تھا تو علم بڑھتا ہی گیا۔ جو جو اللہ تبارک و تعالی نے شانیں عطا فرمائی اللہ ان کو بڑھاتا ہی گیا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو جناب ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں آپ کی پرورش میں آ گئے۔ حضرت ابو طالب کے بھی حالات بڑے ماڑے تھے، گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا، بچے دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھتے تو کھانا ختم ہو جاتا، بچے بھوکے رہ جاتے، دودھ پیتے تو دودھ ختم ہو جاتا، بچے بھوکے رہ جاتے۔ تو یہ بڑے عجیب حالات تھے، معاشی حالات اچھے نہیں تھے، لیکن جب حضور آئے، جب بولیے نا آج تو ذرا اونچی بات سے کہہ دیں، جب حضور آئے، حضور جب حضرت عبد المطلب کے دسترخوان پر جلوہ گر ہوتے، یہ بھی آپ نے ذرا بات توجہ سے سنی ہے، توجہ کہہ رہے، جب حضور دسترخوان پر جلوہ گر ہوتے تو سب کا پیٹ بھر بھی جاتا، کھانا بھی بچ جاتا۔ جب حضور دودھ پیتے تو سب دودھ بھی پی لیتے، دودھ پھر بھی بچ جاتا، لیکن جب اتفاق سے حضور دسترخوان پر نہ ہوتے تو پھر وہی حالت ہو جاتی کہ کھانا بھی وہی ہے، دودھ بھی وہی ہے، لیکن اب نہ کھانا پورا ہو رہا ہے نہ دودھ پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے جناب ابو طالب اپنے بچوں کو کھانا دینے سے پہلے حضور کو کھانا پیش کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو دودھ دینے سے پہلے حضور کو دودھ پیش کیا کرتے تھے۔ جب حضور کو دودھ پیش کرتے، حضور کا ادب اور احترام کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے کھانے میں بھی اضافہ فرما دیتا، ان کے دودھ میں بھی اضافہ فرما دیتا، ان کے کھانے میں بھی اضافہ، دودھ میں بھی اضافہ۔ اماں حلیمہ کی طرف ہیں تو برکات ہی برکات ہے، بلکہ اماں حلیمہ تو لوگوں کے گھر میں جا جا کے بتاتی ہیں کہ آؤ تمہیں دکھاؤں میرے پاس کون آیا ہے، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں آؤ، بولے نا میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ تو حضور آئے تو زمانے کے مقدر بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کمالات کا اظہار فرمایا کہ ان کا بیان ہی ختم نہیں ہو سکتا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف یہ کوئی ایسے کہیں سنی بات نہیں ہے، کہنے تک یہ بات نہیں ہے، حقیقت میں ایسا ہے، ریئلٹی میں ایسا ہے کہ حضور کے تمام اوصاف تو کیا ایک وصف پر آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، حضور کے ایک وصف کا بھی آپ مکمل بیان نہیں کر سکیں گے۔ یقین مانیں، آپ صرف سورہ والضحیٰ کو پڑھ لیں، آپ سورہ والضحیٰ، ساری زندگی آپ اس کی تفسیریں تلاش کرتے رہے نا تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس سورت کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔
ہاں جی، پچھلے جمعے میں نے صرف والضحیٰ کی تفسیر بیان کی تھی. والضحیٰ کی تفسیر پر پورے جمعے کا وقت ختم ہو گیا، لیکن والضحیٰ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی. آج انشاءاللہ واللیل کی تفسیر بیان ہوگی. حضور کی واللیل زلفوں کی شان بیان ہوگی. تو آپ دیکھیے گا جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن واللیل زلفوں کی شان ختم نہیں ہوگی. اور یہ سورہ والضحیٰ وہ ہے جو پوری سورت ہی حضور کی نعت بن کے آئی. حضور کے چہرے کا بھی ذکر، حضور کی زلفوں کا بھی ذکر، حضور کے مبارک بدن کا بھی ذکر ہے، اللہ سے حضور کی محبت کا بھی ذکر ہے، حضور کی سخاوت کا بھی ذکر ہے، اور حضور کی سیرت طیبہ کا بھی ذکر ہے. اس ایک صورت میں کیا کیا شانیں اللہ نے اپنے محبوب کی بیان فرمائی ہیں. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں، ایسے تھوڑی ہے یہ کہتے ہو اب اپنی پنجابی میں گلاں بنی ہیں، میں گلاں نہیں بنیاں. قرآن پڑھ کے دیکھو، اور لیکن پڑھو بھی سنی کی نظر سے. آج وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی مسجدوں میں یہ درس دے رہے ہیں میلاد بدعت ہے. آج وہ لوگ بھی ہیں جو معاذ اللہ حضور کی شان بڑھانے والی باتیں کرنے کے بجائے حضور کی شان گھٹانے والی باتیں کر رہے ہیں، محبت مصطفیٰ دلوں سے نکالنے والی باتیں کر رہے ہیں. یہ سنی تیرا مقدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ مسلک عطا فرمایا ہے کہ جہاں حضور کی میلاد کو بدعت نہیں کہا جاتا، بلکہ حضور کا میلاد آتا ہے تو جھوم جھوم کر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک لم یزل اس عید سعید کی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ 7:30 بجے یہاں سے جلوس میلاد کا آغاز ہوگا. تو آپ سب سے التماس ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے جلوس میلاد میں شرکت کرنی ہے، اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ پورے علاقے کو معطر و معمر کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ واپسی ہم اسی مسجد میں حاضر ہوں گے، پھر لنگر بھی پیش کیا جائے گا، یہاں پر اختتامی دعا بھی کرائی جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے، نماز جمعہ کی تیاری کرنی ہے. اور خدا کے لیے آج جمعہ ٹائم سے پڑھنے آ جانا. آج عید کا دن ہے اور اللہ نے آپ کو 2 عیدیں عطا فرمائی. ایک عید میلاد النبی ہے اور دوسرا جمعہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ بھی ہمارے لیے عید بنایا. حضور کے صدقے اللہ نے یہ بھی ہمارے لیے عید بنائی ہے. پھر عید اپنا نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ مرکزی جلوس جو ہیں وہ شہر سے، ضلع کونسل سے مختلف روٹوں پر اہل سنت کے انشاءاللہ روانہ ہوں گے. دعوت اسلامی کا جو مرکزی جلوس ہے وہ انشاءاللہ ضلع کونسل سے فیضانہ مدینہ کی طرف روانہ ہوگا. اس میں آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راحتیں برکتیں عطا فرمائے. آخر میں یہ جو 12 روزہ ہمارے پروگرام رہے، اس کے حوالے سے جن احباب نے محنت کی، کوشش کی، خصوصاً جناب الحاج شیخ ظہیر احمد صاحب، آپ کی زیر سرپرستی یہ سارے انتظامات ہوتے رہے. اور خصوصی کاوش جو ہے اس کے لیے حاجی غفور احمد صاحب، آپ نے پورے 12 دن لنگر کا اہتمام بھی کیا، تیار بھی کروایا، اسے پیکنگ بھی کروائی. اور اس طرح جناب قاری اکرم نعیمی صاحب، قاری حق نواز صاحب، انہوں نے بڑا ساتھ دیا اور بڑی محنت کی ہے. ظاہر ہے یہ سارے پروگرام کرنے میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں یہ آسان نہیں ہوتے، کوئی ایک فرد کا بھی یہ کام نہیں ہے. لیکن آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لاتے رہے، محفل کی رونق کو بڑھاتے رہے. اور ان سب کو بھی جنہوں نے اس کے اہتمام کرنے میں، اس کے انتظامات کرنے میں اپنی کاوشیں پیش کی، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے. اور خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے لنگر کے لیے، نیاز کے لیے پارٹیسپیٹ کیا، انتظامات میں حصہ ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں بھی بے حساب رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.